ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو زکوئی کے بارے بتایا تھا کہ وہ کون ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ زکوئی کی سلطان صلاح الدین ایوبی تک رسائی کیسے ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے متعلق جب رپورٹ دی تو سلطان پریشان ہو گیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ آستین کا سانپ ہے جسے مصر کی حکومت پال رہی ہے۔ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ جس سوڈانی فوج کا وہ سپہ سالار ہے وہ ہمارے بجائے ناجی کی وفادار ہے۔ لیکن سلطان، آپ مطمئن رہیں، میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھ بھی ہے اور کان بھی، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے کلے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھا اور بولا، اگر ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحراؤں اور وادیوں میں گم ہو جائے گی۔ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار بنے رہیں گے۔ وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ جب تباہی اپنے اندر سے ہو تو اسے روکنا محال ہے۔ اگر ہماری خلافتوں اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی غیر مسلم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ سمجھوتا یا کوئی معاہدہ کبھی مت کرنا۔ میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ فوج کے لیے بھرتی تیز کر دو اور ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ رکھتے ہوں۔ بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو۔ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جان بازوں کا دستہ ہو۔ ناجی نے 10 دنوں میں زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ زکوئی نے ناجی سے پوچھا۔ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں اور اسی رات میں آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا تھا۔ یہ جان بازوں کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گیری میں بھی طاق تھے، اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں آئی تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی
اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں دعوت کرنا چاہتا ہے اور سلطان اس کو قبول کر لے۔ کیا سلطان نے اس کی دعوت قبول کی؟ یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو جواب دیا کہ وہ ایک دن میں اس کو بتائے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔ ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرنا پڑے گا۔ رہائشیوں کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا، اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلا کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے، اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان سب خرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے وائسرائے کا چارج لیتے ہی ان کی عیش و عشرت، شراب اور بدکاری کو حرام قرار دے دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات شراب کی اجازت دے دی ہے، تو کل وہ بھی خود ان سب چیزوں کا رسیہ ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی۔ جشن کی شام آ گئی، ایک تو چاندنی رات تھی، دوسرے ہزارہا مشعلوں نے وہاں کے صحرا کو دن بنا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک طرف مسند رکھی گئی تھی، وسیع و عریض تماشگاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا، جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔
سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر جیسے ہی بیٹھا جشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ایک زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مظاہروں کے بعد کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سرائیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور گھٹاگھٹ شراب چڑھانے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے۔ اس کو ناجی کی اس بات سے مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پینا چاہتے تھے اور ناچ گانے سے لطف اندوز ہونا بھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اس وجہ سے دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ منظر دیکھ کر علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اسی دوران دو سیاہ فام دیوہیکل حبشی ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے آئے اور ٹوکرا سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ سازندے سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ ٹوکری میں سے ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگنے لگا جیسے سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عارضی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کانوں میں کہا، علی مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ اسی دوران ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں، اس کو رقص سے پیار ہے، شوقیہ ناشتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اسی لیے مانگی تھی۔ زکوئی بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی سے کہا، کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے بہت اچھا ناچتی ہو۔ ناجی، جس کا مکاری اور عیاری میں کوئی ثانی نہیں تھا، فوراً بولا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اس امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیے اس کے رقص میں پیشہ وارانہ تاثر نہیں۔ آپ اسے اپنے خیمے میں تھوڑی سی دیر کے لیے آنے کی اجازت دیں۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوش آمدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا، اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ
خیمے میں اندر گیا اور کہا زکوئی کو ذرا سی دیر کے لیے اندر آپ کے پاس بھیج دوں کیونکہ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے جا کر زکوئی کو سلطان کے خیمے کی طرف روانہ کر دیا۔ زکوئی جب سلطان کے خیمے کے پاس پہنچی تو محافظوں کے کمانڈروں نے اسے روک دیا۔ زکوئی نے بتایا اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں کہ یہ تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے مجھے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا، زکوئی نے کہا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوا سکتے ہیں۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھے، وہ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھے کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے بھی مارے جائیں۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے، اسے اندر بھیج دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ زکوئی جب خیمے کے اندر سلطان کے پاس گئی تو سلطان نے کیا کہا، زکوئی اپنے مشن میں کامیاب ہو پائی، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا آپ سب کا بہت شکریہ۔